انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بعطائے پروردگار غیبوں پہ خبردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کیا گیا۔ آپ آخری نبی ہیں اور انبیاء کرام کے واقعات میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند ایک اہم واقعات کو یہاں ذکر کر رہے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جو شروع میں ایمان لائے، ان پر کفار نے بہت زیادہ ظلم و ستم اور تکالیف پہنچانے کے معاملات کی۔ پہلے 3 برس تک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اسلامی سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلد ہی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم، حضرت عثمان بن مدعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن حارث، سعید بن زید، عمر بن نفیل، ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، یہ حضرت عمر کی بہن تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن اور بہنوئی پہلے مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی، اور اسماء بنت ابو بکر بھی مسلمان ہو گئی۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔
اب جو پہلے اسلام لائے ان کو سابقین اولین کے لقب سے یاد کیا گیا. اب میٹھے پیارے اسلام، یہ تھا اعلان نبوت کا پہلا دور کہ جن میں یہ سابقین اولین اسلام میں داخل ہوئے. یہ فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے اور کفار مکہ کے شرک اور باطل معبودوں کی پوجا اور ناجائز رسوم جاہلیت سے متنفر اور بیزار تھے. چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرفہ اسلام ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ترجمہ کنز الایمان، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قریش کو پکارا. جب سب قریش جمع ہو گئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے. آپ نے فرمایا، اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا. یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اول فول پکنے لگے. اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا. اب جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عام اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا، اب کفار نے ظلم و ستم بڑھا دیا. کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے. چنانچہ سب سے پہلے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاذ اللہ کاہن، ساحر، شاعر اور مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کیا گیا. آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا جو راستوں میں آپ پر پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے، اور معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ کے اوپر پتھر پھینکتے. کبھی کفار مکہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ کو دھکا دیتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا. چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کفار کو دھکے دیے اور کفار نے حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گرا لیا، بہت تکلیف پہنچا. اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن لانے والے جبریل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں بجا بجا کر، سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی. سرکار مدینہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا بیان فرماتے تو آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، معاذ اللہ، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، مسند امام احمد کی 4 جلد میں ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ذو المجاز کے بازار میں دعوت اسلامی کا بیان فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی، تو ابو جہل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجھڑی کو لا کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سجدہ میں تھے، دیر تک اوجھڑی کندھے اور گردن پر پڑی، کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے تھے۔ آخر کار حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی جو ان دنوں بھی کم سن بچی تھی آئی اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجھڑی کو اپنے بابا جان کے دوش مبارک سے ہٹایا۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر پر قریش کی شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ اور 3 بار یہ کہا اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں، پھر سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں بہت زیادہ سرگرم جو تھے، ان میں چند شریر ابو لہب، ابو جہل، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاکہہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث اور مزید کچھ لوگ تھے۔ یہ سب کے سب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے پڑوسی تھے اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں مصروف کار رہتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام چھوڑ کر پھر باطل مذہب میں آ جائیں۔ اللہ اکبر! اس لیے وہ ان مسلمانوں کو قتل کرنے کی بجائے
طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے۔ اور خدا کی قسم، شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال اور استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صرف کافروں نے ان غریب و بے کس مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرہ برابر تزلزل پیدا نہیں ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر مرتد نہیں ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اس دور مبارک میں، اس کو ہم اعلان نبوت کے بعد تیسرا دور قرار دیتے ہیں، اس میں بہت کافروں نے ظلم کیے، کیونکہ اعلانیت اسلام کی تبلیغ ہونے لگی اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے، کفار ظلم و ستم کر رہے تھے۔ کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پکتی ہنڈیا میں کوڑا پھینکتے تھے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی راہ چلتے آپ کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا، کبھی آپ کے گلے میں چادر ڈال کے گلا دبانے کی کوشش کی جاتی، کبھی بازاروں میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سر انور پر مٹی خاک پھینک پھینک کر آپ کو دیوانہ، ساحر، جادوگر معاذ اللہ کہا جاتا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام اللہ کی وحدانیت پر ڈٹے رہے۔ صحابہ کرام کو اتنی تکلیف دی جاتی، جن میں حضرت خباب، یہ ان کو کوئلے کے انگاروں پر لٹایا جاتا، ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہتا، یہاں تک ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ برسوں کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے سامنے بیان کیا اور اپنی کمر کھول کر دکھائی، اس میں سفید سفید داغ اور دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک جو امیہ بن خلف تھا، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر لاسیاں برسائی جاتی، ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کے چھاتی پر رکھ دیا جاتا کہ ان کی زبان باہر آ جاتی تھی، لیکن وہ احد احد کی صدائیں لگاتا۔ حضرت عمر کے گھرانے کی ایک باندی تھی، حضرت زنیرہ ان کو کہا جاتا تھا، کافروں نے اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے کہ سرداران قریش حرم میں کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے یہ عزت و جاہ یا سرداری اور دولت کے خواہاں ہوں۔ چنانچہ سبھوں نے عتبہ بن ربیعہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ سے ملا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، یا عزت و دولت کے خواہاں ہیں، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجیے۔ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ یہ ساحرانہ تقریر کر رہا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے جواب میں قرآن پاک کی چند آیتیں تلاوت فرمائی، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا اور بدن کا بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجئے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔
عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان، خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ شاعری ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ لہذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں کی ہی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی معاذ اللہ فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور اظہار ثانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک طرف تو یہ قریش کے لوگ غیر مسلم جو تھے تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اور دوسری طرف ان کا ایک وفد جو ہے چند معزز اور رؤسا جو تھے قریش کے، یہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے بارے میں شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو جب حکم ملا فاصدع بما تؤمر، تو اعلانیہ کہہ دو جس کا تمہیں حکم ہے، اس کی تعمیل کرتے ہوئے علی الاعلان اسلام کی دعوت دینے لگے۔ تو اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کے تیور دیکھے تو سمجھ لیا کہ بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے چچا نے آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتے ہوئے سمجھا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جو میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب مجھ پر تم پر تلوار اٹھانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اب آپ کے چچا نے آپ کو کہا کہ تم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک زبردست الفاظ بولے، فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ ہوں گا، یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اتنے تکلیف دہ حالات میں، مشقت، مشکل اور اذیت بھرے حالات میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جذبات اور آپ کا اعلان کتنا پیارا۔ اب ہم آج دیکھیں کہ ہم نیکی کی دعوت کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، ہم اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، ہم آسانیوں کے باوجود کتنا نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہ تکالیف کے باوجود یا اعلان کرے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے گا یا میں اس پر نثار ہو جاؤں گا، جان قربان کر دوں گا۔ کتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو دین سے محبت اور پیار ہے، اور آج ہم سستی، غفلت، آسانیاں، آسائشیں، لذتیں، آرام طلبی ان چیزوں میں پڑ گئے۔ آئیے میرے پیارے میٹھے اسلامی، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن کے اس محبوب کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نیکی کی دعوت دینے والی اداؤں کو ادا کرنے کی سعادت پائیں۔ مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے الحمدللہ یہ سعادتیں ملتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان مقدس ادوار کے واقعات کو ہم سب سن کر، پڑھ کر، جان کر اب بھی اگر تبلیغ قرآن و سنت میں سستی کریں تو ہمیں اپنے نفس، اپنی سستیوں کو اڑانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے اور نیکی کی دعوت میں ہمیں قبول فرما لے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو کا ایک ہی آیت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔